سب سے پہلے رپورٹ کر دیتے ہیں آپ کو کہ عمران خان صاحب نے جیل میں کیا بات چیت کی ہے کل کے دن میں۔ اب تو چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں۔ پہلے عمران خان صاحب کو بہت زیادہ رپورٹ اس لیے کرنا پڑتا تھا کہ باقی میڈیا عمران خان کو رپورٹ نہیں کرتا تھا، لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو تمام میڈیا چینلز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ عمران خان صاحب کو رپورٹ کرنے کی اجازت کھلی، اور اب پاکستان کے ٹیلی ویژنز کے اوپر بھی کھل کر عمران خان صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ تھوڑے دنوں میں آپ عمران خان صاحب کی تصاویر اور ان کے پرانے بیانات بھی دیکھنا شروع کر دیں گے، اور اگر عمران خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کو ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر دیکھیں گے۔ حالات نارملائز ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو بہت ایک سخت دور آیا تھا اس کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس جماعت نے ثابت کیا ہے کہ یہ فسطائیت کے سامنے، جبر اور ظلم کے سامنے ہار اس نے نہیں مانی، بلکہ یہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ نارملی پولیٹیکل لوگ ہارتے نہیں ہوتے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی ہارنا پڑتا ہے، لیکن زیادہ تر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتی ہے۔ یہاں عمران خان صاحب نے اس لیول کا کمپرومائز نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کو جو بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی خاطر، دیکھیں نا، بندے مروانے کے بعد کون مذاکرات کرتا ہے؟ جس پولیٹیکل پارٹی کے بندے شہید ہو جائے نا، وہ پھر مذاکرات نہیں کر رہی ہو، اس کو تو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ہر لیول کے اوپر دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہے حکومت کو اور اداروں کو۔ لیکن عمران خان صاحب نے فور دا سیک آف دس کنٹری اپنے مشکل ترین وقت میں، جب ان کے کارکنوں کو شہید کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کی بات کی، اور وہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ بیٹھو، کوئی حل نکال دیں۔ حالانکہ جب 25 مئی ہوا تھا 2022 میں، جب بہت ٹارچر ہوا تھا عمران خان صاحب کی پارٹی کے اوپر، بڑا ظلم ہوا تھا، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے ایک بات کہی تھی۔ تب بھی انہوں نے کہا تھا مذاکرات کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ نواز شریف کو مل کر کچھ صحافی آئے تھے سینئر، عمران خان صاحب کے پاس پرپوزل لائے تھے، لیکن وہ میاں صاحب کی طرف سے نہیں تھی، وہ خود سے ایک ایفرٹ کر رہے تھے کہ جی فوج کے رول کو محدود کیا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا جی ٹھیک ہے، 3 چیزوں کے لیے تو میں ریڈی ہوں۔ نمبر 1، فوج کے کردار کو محدود کیا جائے، یعنی وہ ان کا سیاسی کردار ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کو ایسا سموتھ کیا جائے کہ یہ سیاست جو ہے ادارے کے اندر یہ ختم ہو جائے۔ نمبر 2، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اکانومی کے اوپر سیاست بند کر دی جائے، ایک ایسا چارٹر بنا دیا جائے اکانومی کا جو ہمیشہ چلتا رہے، اور اس کے اوپر جو بھی اپوزیشن پارٹی ہو وہ سیاست کا نشانہ نہ بنائے، کیونکہ یہ پاکستان کی ایک بڑی کمزوری ہے اکانومی جو ہے۔ لیکن پھر عمران خان صاحب نے 2 اور چیزیں بھی رکھی تھی۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کا ایک طریقہ کار طے کر لیا جائے، صاف اور شفاف الیکشن پاکستان میں ہونا چاہیے، اس کو یقینی بنایا جائے تاکہ آئندہ ہونے والے الیکشنوں کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اور چوتھی بات عمران خان صاحب نے اضافی کہی تھی، انہوں نے کہا تھا جی پھر کوئی این آر او جو ہے وہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے اندر کوئی این آر او شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ان اصولی چیزوں کے اوپر میں بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن پھر یہ آفر جو ہے وہ جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر دیں، تو میں بطور اپوزیشن لیڈر مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آج اپوزیشن میں ہوں لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب عمران خان صاحب نے جو اڈیالہ میں میڈیا سے بات چیت کی، اس میں انہوں نے کہا کہ سب کو نیا سال مبارک، حقیقی آزادی کا سال ہے جس میں گھٹنوں پر آئے اس جعلی اور فسطائی نظام کو شکست ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ساتھ انہوں نے بولا اس آمرانہ دور میں شخصی آزادیوں کے خاتمے، بنیادی قانونی حقوق کی پامالیوں اور اداروں کی تباہی نے ملک کے نہ صرف سماجی اور سیاسی نظام بلکہ قانونی اور معاشی نظام کو بھی درم برم کر دیا ہے۔ جس بھونڈے انداز میں خالد خورشید کو 34 سال قید کی سزا سنائی گئی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں رول آف لا کا خاتمہ ہو چکا ہے اور غیر اعلانیہ بدترین آمریت کا راج ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی توہین کرنے یا اس کو دھمکی دینے کے اوپر، کو دھمکی کے اوپر کیسے 34 سال قید کی سزا ہو سکتی؟ عمر قید بھی 14 سال کی ہوتی، یا تو پھانسی ہو جاتی ہے یا عمر قید ہو جاتی ہے۔ عمر قید بھی جو ہے وہ 14 سال کی ہوتی ہے، یہاں ایک جج نے 34 سال کی سزا سنا دی ہے، تو کیسے ہم اس عدلیہ کو آزاد عدلیہ کہہ سکتے؟ عمران خان نے کہا کہ وکلا تحریک سے پہلے بھی ہم فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف بھرپور تنقید کرتے تھے، لیکن تب کوئی ایجنسی اپنے شہریوں کو اس طرح نہیں اٹھاتی تھی، اور آئینی عدالت بنا کر پوری عدالتی نظام کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کی باقیات کو عدالتی نظام کا قبضہ دے دیا گیا ہے تاکہ قاضی کی روایت برقرار رکھتے ہوئے عدالتی فیصلے GHQ کے زیر اثر کروائے جا سکیں۔ میرے خلاف پچھلے سال بھی 4 غیر قانونی فیصلے دیے گئے تھے، سوموار کو القادر کیس کا فیصلہ بھی ویسا ہی توقع کر رہا ہوں۔ یعنی پیر کو فیصلہ آنا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، کیونکہ جیل کا یہ ریکارڈ ہے کہ جیل میں جتنے بھی فیصلے آئے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہی آئے۔ اب یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں تو آ نہیں سکتا، شواہد تو ہے نہیں، ثبوت بھی ہے نہیں، لیکن جج نے جب جیل جا کے ٹرائل کرنا ہے عمران خان صاحب کا، تو اس نے پھر تو سزا عمران خان صاحب کو ہی دینی ہے نا، کیونکہ نظام عمران خان صاحب کا دشمن ہے۔
لیکن اس وقت نظام پھنسا ہوا ہے کہ اس آدمی کو باہر کیسے نکالنا ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ اور یہ پرابلم کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کی سپورٹ پیچھے سے ہٹتی جا رہی ہے۔ جو بائیڈن کی سپورٹ ہٹنے کا مطلب، جب میں کہتا ہوں نا آپ کو کہ جو بائیڈن کی سپورٹ ہٹ رہی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور آ کر کہے گا عمران خان کو جیل سے باہر نکال۔ اس مداخلت کے تو ہمیں خلاف ہونا چاہیے کہ کسی کو جیل میں ڈالنے کے لیے یا نکالنے کے لیے امریکنز کا یا دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن انسانی حقوق کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہوتا، وہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ جیسے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ وہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ اب جب جو بائیڈن پیچھے سے ہٹ جائیں گے تو جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کی حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کی ہیں، ان کے نتیجے میں ان کو بہت لمبے چوڑے جواب دینے پڑے۔ انہیں بتانا پڑے گا کہ ہم نے یہ زیادتیاں کیوں۔ دیکھیں، یہ زیادتیاں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ذرا زیادہ ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے یہ زیادتیاں پی ایم ایل این کے اوپر بھی ہوتی رہی، مشرف دور میں زیادہ دور کے اندر پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ہوتی رہی ہیں، اور جماعتیں بھی اس قسم کے عطاب کا نشانہ بنائی ہیں۔ بہت کم جماعتیں ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا مارجن کریٹ کر کے رکھتی ہیں۔ ایک دور میں ایم کیو ایم کے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن ایم کیو ایم کے مسلح ونگ بھی تھے، وہ ہم سب جانتے ہیں، جیسے وہ اپنا نظام چلاتے تھے۔ لیکن وہ بنے بھی کیسے تھے یہ بھی ہم جانتے ہیں، ان کو بنانے والے کون تھے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو دودھ کی دھلی ہوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ اب کوئی بھی پاکستان کا معاملہ اٹھاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جڑیں جا کر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے تو عمران خان صاحب نے باہر نہیں آنا، جو بائیڈن کے جانے سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان نے کی ہیں ان کا جواب مغرب کے سامنے دینا پڑے۔ جواب کیوں دینا پڑے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی واحد جو منافع بخش ٹریڈ ہے وہ مغربی ممالک کے ساتھ، چائنا کے ساتھ تو ہم خسارے میں فی الحال کرتے ہیں، یا انڈیا کے ساتھ بھی آپ کی ایسی ٹریڈ نہیں ہے، سینٹرل ایشیا میں بھی آپ کی کوئی اتنی اچھی تجارت نہیں۔ تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جائے گا ان کے اپنے سوشل میڈیا سے، ایکس اکاؤنٹ سے۔ لیکن اب تک ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے جو انہوں نے باہر آ کر بتایا وہ میں آپ کو بتایا دوں۔ ایک انہوں نے کہا جی کہ 4 ہفتے سے عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ انہیں کسی کو ملنے نہیں دیا گیا۔ ایک تو عمران خان صاحب کی صحت وہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، صحت خراب نہیں ہے، عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ آبزرویشن ہے کہ عمران خان صاحب ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے، لیکن وہ ذہنی طور پہ بہت ڈسٹرب تھے اور بہت غصے میں تھے۔ یہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کی کسی بہن نے باہر آ کر اس طرح بات کی ہے کہ عمران خان صاحب بہت غصے میں، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ پھر عمران خان نے یہ بتایا کہ مینٹل ٹارچر جو ہے وہ فزیکل ٹارچر سے بھی برا ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی میں یہ بات ٹھیک ہے۔ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک دور ایسا بھی تھا جب میں آئی ایس آئی کی حراست میں تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ وہ مارنے ہی آ جاؤ یار، کوئی آ تو جاؤ، یعنی بندے کی شکل ہی نہیں دیکھی ہوئی، نیچے سے روٹی آ رہی ہے، کوئی بندہ بات ہی نہیں کر رہا آپ سے، تو پھر آپ کو بہت برا لگتا ہے۔ یہ اس ٹارچر کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس ٹارچر سے گزرا ہو، کیونکہ میں اس ٹارچر سے گزرا ہوں بڑے لمبے عرصے کے لیے، تو مجھے آئیڈیا ہے کہ جب آپ کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، آپ سے کوئی ملاقات نہیں کرتا، یا آپ اپنے لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے یا وہ آپ کے بارے میں نہیں جانتے، تو بڑی کوفت ہوتی ہے، بہت خوفناک قسم کی انسان کی مینٹل کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب جیسے مضبوط اعصاب کے آدمی کو مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے اور یہ فزیکل ٹارچر سے برا ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ اچھا، اب عمران خان صاحب نے جو بات عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہی اور اس سارے ٹارچر کے بارے میں کہی، ایک تو جب انہیں بتایا گیا کہ نورین جو عمران خان صاحب کی بہن ہے ان کو جب مارا گیا، یہ جب عمران خان صاحب کو پتا چلا تو وہ بہت ڈسٹرب ہو گئے۔ لیکن کوئی بھی بھائی ہوگا جب اسے پتا چلے گا کہ اس کی بہن کو، وہ اسے ملنے کے لیے آئی اور باہر وہ سڑک پہ موجود تھی اور اس کو وہاں پہ پکڑ کے گھسیٹا گیا، اس کے اوپر وہاں پہ ٹارچر کیا گیا، جب وہ ایسی صورتحال پتا چلے گی کسی بھی بھائی کو تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب ڈسٹرب ہو گئے۔ اب عظما خان صاحبہ نے یہ کہا کہ میں ذرا اچھے الفاظ میں بتاتی ہوں، کیونکہ میں بھی جانتا ہوں، آپ سارے بھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہوں گے جیل کے اندر بیٹھ کر، لیکن انہوں نے کہا جی میں ذرا اچھے الفاظ میں بتا دیتی ہوں وہ بات جو عمران خان صاحب نے کہی۔ انہوں نے کہا جی یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ عاصم منیر کروا رہا ہے، یہ ذہنی مریض ہے اور اس گھٹیا لیول تک عاصم منیر ہی اتر سکتا ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا دیکھیں نا آپ نورین خانم کی آپ عمر دیکھیں کہ وہ ایک عمر رسیدہ خاتون ہے اور بڑی جنٹل سی خاتون ہے، وہ تو کسی کو کچھ کہتی بھی نہیں ہے اور زیادہ اگریسو بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتی، تو پھر کیوں ان کے اوپر اس قسم کا ٹارچر کیا گیا؟ عمران خان صاحب کو اس بات پہ بہت غصہ تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ عمران خان صاحب نے اس موقع پر یاسمین راشد صاحبہ کا ذکر کیا کہ دیکھیں خاتون ہونے کے باوجود ان کے ساتھ یہ رجیم کیا کر رہا ہے، بشرا بی بی کو بھی اپنے بچوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اور یہ سارا کچھ عاصم منیر کی ہدایت پر ہو رہا ہے۔ یہ سارا کچھ بتاتے ہوئے عمران خان صاحب بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے بتایا میرے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے
یا مجھے جو ایک مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے یہ عاصم منیر کی ہدایات پہ کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے وہی ہے. پھر اپنی پارٹی کے لیے عمران خان صاحب نے کچھ ہدایات دی ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو الیکشن بارز کے ہو رہے ہیں اس میں حامد خان اور سلمان اکرم راجہ یہ دونوں مل کر فیصلہ کریں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو انتظار حسین پنجو تھا یا باقی ساری پارٹی کی جو لائرز کا پورا ایک سیٹ اپ ہے وہ اور حامد خان صاحب یہ مل کر فیصلہ کریں گے اور یہ امیدوار منتخب کریں گے. جس امیدوار کو حامد خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب فائنل کر لیں گے پی ٹی آئی انہی امیدواروں کو سپورٹ کرے گی اور جو یہی کہیں گے وہ حتمی فیصلہ ہوگا اور ان کے ہی چنے ہوئے امیدواروں کو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ ملے گی اور پاکستان تحریک انصاف انہی کے لیے ووٹ مانگے گی. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی ان دونوں کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت ہے. اور عمران خان صاحب نے حیرت کا اظہار کیا, پریشانی کا بھی, کہ ابھی تک انہیں کیوں نہیں اپوزیشن لیڈر بنایا گیا. پھر عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے لیے ہدایت جاری کی کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں, احتجاج کریں, زور لگائیں کہ کچھ بھی ہو ان کا نوٹیفیکیشن جاری کروائیں. مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں ہوا اچکزئی کو قومی اسمبلی کا, جبکہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ کا اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. ساتھ ہی انہوں نے کہا جی تحریک کی ذمہ داری اچکزئی صاحب کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیسے ہی کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے تو پورا نظام ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے, لہذا اس معاملے میں اچکزئی صاحب جو ہے ان کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے, وہ تحریک کے حوالے سے معاملہ آگے بڑھائیں گے. ایک اور عمران خان صاحب نے جو بڑا فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ شاہد خٹک کو ایک بڑی ذمہ داری دے دی ہے عمران خان صاحب نے, اور شاہد خٹک کو پارلیمانی لیڈر مقرر کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں. تو شاہد خٹک ایک بڑا ذمہ دار آدمی ہے اور شاہد خٹک نے بڑی زبردست اپوزیشن کی ہے ہر جگہ پہ, عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی وفاداری نبھائی بھی ہے. تو شاہد خٹک نے یہ وہ شخصیت ہے جو ہر دفعہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی پہنچتا رہا, عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ بھی کھڑا رہا, اس کے بعد ٹارچر بھی ہوا ہے میں نے ہونے کے باوجود, دھکم پیل ہوئی بار بار, لیکن یہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہا. تو یہ شاہد خٹک جو ہے ان کو بنا دیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف کا. یہ نوجوانوں کے اوپر عمران خان صاحب کا بڑھتا ہوا اعتماد ہے اور وہ نوجوانوں کو فرنٹ فٹ کے اوپر لے کر آ رہے ہیں. سہیل افریدی کو لائے, سہیل افریدی کی پوری ٹیم آئی, نوجوان بہت بڑے پیمانے پر آگے آئے. اب شاہد خٹک کو لا کر ایک اور میسج جو ہے وہ عمران خان صاحب نے